بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے انکم فی زمان ہدنہ وإن السیر بکم لسریع افلا ترون الی اللیل والنہار یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویاتیان بکل موعود. فقال مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ما الہدنۃ یا رسول اللہ؟ قال دار بلاء وانقطاع وإذا التبست عليكم الأمور فقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه قاده إلى الجنة من جعله خلفه ساقه إلى النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہدنہ کے دور میں ہو. ایک لفظ استعمال کیا جس کو صحابہ بھی نہیں سمجھے کہ تم ہدنہ کے دور میں ہو. ہا دال نون ہا. اور وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. افلا ترون الی اللیل والنہار دیکھتے نہیں ہو دن اور رات کو. یبلیان کل جدید ہر نئے کو پرانا کر رہے ہیں. یقربان کل بعید ہر دور کو قریب لا رہے ہیں. ویاتیان بکل موعود اور ہر وعدے جو کیے گئے ہیں ان کو کھینچ کے تمہارے سروں پہ لا رہے ہیں. تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا من ہدنۃ یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ ہدنہ کیا ہے؟ یعنی یہ لفظ صحابہ کے لیے بھی نیا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بھی عرب ہیں قریشی ہیں آپ بھی عرب ہیں قریشی ہیں. آپ ایسا کلام بولتے ہیں ایسی تعبیرات لاتے ہیں ہم نے کبھی سنی نہیں ہوتی یہ کہاں سے آپ لاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی. یہ میرا رب ہے جو مجھے یہ ادب سکھاتا ہے اور یہ علم سکھاتا ہے. میرے رب کی عطا ہے. اللہ نے آپ کو وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ ہم نے آپ کو شعر و شاعری نہیں سکھائی نہ ہی آپ کے شایان شان تھی. اتنے افصح الناس افصح الانبیاء وہ زندگی میں ایک شعر کہا وہ بھی غلط کہا. تو آپ تو سب سے زیادہ حقدار تھے شاعری کے جس طرح کا اللہ نے آپ کو علم دیا تھا. لیکن اس لیے آپ کو شاعری سے دور رکھا کہ مشرکین مکہ یہ الزام نہ لگا دیں کہ یہ قرآن اپنی طرف سے گھڑ کے ہمیں سنا رہا ہے. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان. تو آپ کی تعبیرات ایسی خوبصورت ہوتی تھیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے تھے. تو مقداد کہنے لگے ہدنہ کیا ہے یا رسول اللہ؟
ہدنہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دار بلاء وانقطاع، مصیبتوں کا گھر اور مٹ جانے ٹوٹ جانے والا گھر، ہدنہ اسے کہتے ہیں۔ پھر فرمایا جب تم پر فتنے ٹوٹ پڑیں اندھیری رات کی طرح، تو قطع اللیل المظلم، اندھیروں پر اندھیرا، او کا ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اندھیروں پہ اندھیرے جمع ہوتے جائیں جب تم پر، تو ان اندھیروں میں تمہیں راستہ نہیں ملے گا۔ تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک بات کی کہ علیکم بالقرآن، تم اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لینا، چونکہ یہ جس کے بارے میں سفارش کرتا ہے اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے، جس کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے اس کا جھگڑا قبول کیا جاتا ہے، جو اسے اپنے سامنے رکھے گا، اس کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھے گا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا، یہ اسے جنت میں پہنچائے گا، اور جو اسے اپنے پیچھے پھینک دے گا اور اس کی تعلیمات کو بھلا دے گا تو اسے دھکا دے کے یہ جہنم میں گرائے گا۔ تو میرے عزیزو، میں آپ طلبہ کو ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ جی لگاؤ۔ یہ مجھ سے کیا کہتا ہے، کس انداز میں کہتا ہے، اس کو اللہ سے مانگ کر قرآن کے موتی ڈھونڈو نکالو۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے سورہ یوسف کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ہم آپ کو احسن القصص سنائیں، سارا قرآن احسن ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، سارا قرآن احسن ہے، اس میں پھر اللہ کہے نقص علیک احسن القصص، کہ سارا قرآن احسن ہے، اس احسن کا بھی جو احسن ہے وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ تو پھر سورہ یوسف علیہ السلام کی یہ فضیلت ہے کہ ان کی کہانی ایک دفعہ آئی اور پوری صورت اسی کے اوپر اترتی چلی گئی، اور اللہ نے آپ کو نسباً بھی سب سے اعلیٰ بنایا کہ نبی، ابن نبی، ابن نبی، ابن نبی، خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی، اور ابراہیم علیہ السلام نبی۔ تو 4 پشتیں مسلسل نبوت چلے، یہ انسانی تاریخ میں صرف یوسف سے ابراہیم تک علیہ السلام تک یہ اللہ نے عزت اس خاندان کو بخشی۔ اور پھر آخری نبی بھی ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اللہ نے پیدا فرمایا۔ اسماعیل علیہ السلام سے ایک ہی نبی آئے جو سب پہ چھا گئے، اور بنو اسرائیل کے کچھ 4000 نبی آئے۔ ایسی ایک جگہ نظر سے گزرا تھا، کوئی پکی بات تو نہیں، 4000 نبی آئے، ایسی ایک جگہ نظر سے گزرا تھا، کوئی پکی بات تو نہیں ہے، کہ یہ کوئی حتمی عدد نہیں ہے، تخمینی عدد ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کی کہانی کو اللہ تعالیٰ احسن القصص سنا رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بہت میل کھاتی۔ یوسف علیہ السلام کو، یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں 2 بڑی عجب چیزیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کا ذکر ہے، باپ کا کہیں کوئی ذکر کوئی نہیں، ہر جگہ ماں کا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور هَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ
کہ تقر عینھا ولا تحزن۔ ماں کا ذکر چلتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ماں کے گرد گھومتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کے قصے میں ماں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، باپ کا ذکر آتا ہے اور ساری کہانی یعقوب علیہ السلام کے گرد گھومتی۔ جتنا قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے یوسف علیہ السلام کو، اتنا ہی شدت کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کے باپ ہونے کو ذکر کیا ہے کہ کسی کی اولاد بگڑ جائے تو باپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ اخباروں میں چھپا ہوتا ہے میں نے اپنی اولاد کو عاق کر لیا، یعنی جائیداد سے محروم کر دیا، تو اس کی نافرمانی کی وجہ سے۔ تو کیا یہ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام کی کہانی یوسف علیہ السلام کے برابر چلتی ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا بطور باپ جو معاملہ ہوا اپنے نافرمان بچوں کے ساتھ، وہ بطور خاص قرآن نے اس کو ہائی لائٹ کر کے بتایا۔ اب سب کل کو والدین بننے والے ہیں، کئی بنے بیٹھے ہیں، کئیوں کی اولاد نیک ہے، فرما بردار ہے، کئیوں کی اولاد نافرمان ہے، اکثریت تو آج کل اولاد نافرمان ہے۔ اس میں والدین کا بھی قصور ہے کہ انہیں دین سکھایا ہی نہیں، ناظرہ قرآن پڑھا دیتے ہیں اور بس چھٹی۔ تو جو ناظرہ پڑھانے آتا ہے بیچارہ وہ غربت کا مارا ہوا آتا ہے گھروں میں، اس نے آدھا گھنٹہ یہاں پڑھانا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں پڑھانا ہے، آدھا گھنٹہ وہاں پڑھانا ہے، اس سے اس نے اپنے پیسے جمع کرنے ہیں۔ اگر وہ کہیں پڑھتا ہے تو اپنا خرچہ چلانا ہے، یا وہ پڑھتا نہیں تو اس نے اپنے چولہے کا خرچہ چلانا ہے۔ تو اس کی دماغی جو سوچ ہوتی ہے وہ انتہائی محدود قسم کی ہوتی ہے، اور بس اس نے ٹائم پاس کر کے چند سطروں سے گزار کے آگے جانا ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے والدین آج کے اپنے بچوں کو قرآن نہیں سکھاتے، کچھ بھی نہ کریں، قرآن سکھا دیں اس کے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ کیا کہتا ہے، تو پوری زندگی کی کایا پلٹ سکتی ہے۔ تو اولاد جب نافرمان ہو جائے تو والد کو کیا کرنا چاہیے، یہ ہمیں یعقوب علیہ السلام کے قصے میں یہ کہانی ملتی ہے۔ اب ان کی سرکشی آپ اس جملے سے اندازہ لگائیں، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، بڑی کھلی نشانیاں ہیں یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کی کہانی میں۔ اور یہ یہود نے سوال کیا تھا قریش مکہ سے، کہا کہ یوسف کو پوچھو کہ وہ فلسطین چھوڑ کے مصر کیسے آ گیا، اگر نبی ہوگا تو بتائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں بتائے گا۔ تو اس پر یہ پوری کہانی، پوری صورت اتاری گئی۔ کیا نشانیاں ہیں؟ اب آگے بچے باپ کے بارے میں کس طرح کا بول رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، خود ہی منصف بنے بیٹھے ہیں، دیکھو نا یہ یوسف اور اس کا جو بھائی ہے اس سے ہمارا باپ زیادہ پیار کرتا ہے، ہم سے کم پیار کرتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، پھر لا یوسف لام آیا، پھر لفی ضلال مبین، پھر لام آیا، اور ان کے ساتھ ان ابانا، ان تاکید لام تاکید مل کے قسم کے معنی میں آ گیا کہ ہم قسم اٹھاتے ہیں کہ ہمارا باپ ضلال مبین میں ہے۔ مفتی تقی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ یہ انہوں نے ادباً یہ ترجمہ کیا ہے، نہ بچوں کا مزاج، بچوں کا انداز گفتگو، بچوں کا سکیم بنانا، یہ اس کے اصل مطلب اور معنی پر ہی یہ جملہ آیا ہے کہ ہمارا باپ کھلی گمراہی میں ہے، کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ مفتی صاحب کا قلم ادب کی وجہ سے کھلی غلط فہمی کی طرف چلا گیا، پاس ادب کے لیے انبیاء کے، ورنہ بیٹوں کے ہاں
یعقوب کے بارے میں ادب ادب کوئی نہیں ہے، انہوں نے یہ لفظ اسی معنی میں بولا ہے جس میں قرآن دکھا رہا ہے لفی ضلال مبین، اتنی ان کے اپنے باپ سے دوری ہے۔ تو یہ دوری اس جملے سے نظر آتی ہے، اور 24 گھنٹے کے معاملات میں بھی وہ ایسا ہی کرتے ہوں گے جس سے یعقوب علیہ السلام کو دکھ پہنچتا ہوگا، چونکہ زبان کا بول وہ دل کا ترجمان ہوتا ہے، جو دل میں جذبات و احساسات ہوتے ہیں وہی عام طور پر زبان پر آتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا اور 10 نافرمان بچوں کو برداشت کرنا، 10۔ اب وہ کیا اسکیم بنا رہے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے ہمارا باپ نبی، ہمارا دادا نبی، ہمارا پردادا نبی، اور پھر وہ کیا اسکیم بنا رہے ہیں کہ اقتلوا یوسف، ماری دو۔ انہیں پتہ نہیں کہ یعقوب کے آنکھوں کا تارا ہے، تو ان کو اگر اپنے باپ کی پرواہ ہوتی اور ان کا کوئی احساس ہوتا تو یہ جملہ تو نہ آتا اقتلوہ، مار دو اسے، او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کہیں دور دراز علاقے میں پھینک کے آ جاؤ۔ اطرحوہ، یہاں بھی ذلت کا لفظ، کسی چیز کو پھینکنے کو کہتے ہیں طرح۔ ابعثوہ ارسلوہ اذهبوا به اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، تمہارا باپ صرف تمہارے لیے ہو جائے اور پھر تم نیک پاک ہو جانا، توبہ کر کے نیک صالح بن جانا۔ یہ شیطان چکر دیتا ہے، ابھی میں یہ گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، پھر وہ توبہ کبھی نہیں آتی، وہ اسی لمحے قدم اٹھانا ہوتا ہے اور مضبوط ارادے کے ساتھ توبہ کرنی ہوتی ہے۔ ہوں کر لوں گا، ابھی یہ ہو گیا پھر بعد میں کر لوں گا، وہ بات کبھی نہیں آتی۔ اولاد کا اتنا بڑا فریب دینا اپنے باپ کو، مالا لا تامنا۔ اچھا پھر ایک نے مہربانی کی، قال قائل لا تقتلوا یوسف والقوہ فی غیابت الجب، جب کہتے ہیں اس کنویں کو جس کا پانی خشک ہو چکا ہو، جس میں پانی ہو اس کو بیر کہتے ہیں، اور جب ہوتا ہے وہ کنواں جس میں پانی خشک ہو چکا ہو۔ فلسطین کا علاقہ ہے نا، تو وہاں پانی اتنا وافر نہیں، میں پھرا ہوں تو وہ پہاڑی علاقہ ہے، سارا پہاڑی علاقہ ہے، اللہ کی شان ہے، صرف وہ علاقہ آباد ہے اور اس میں زراعت ہے، پورے اردن کی خوراک وہاں سے جاتی ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کی بستی کو یوں زور سے پھینکا تو اتنی زور سے گری کہ 300 میل دائیں بائیں زمین دھنس گئی۔ کوئی بھاری چیز زمین پہ پھینکو تو وہ زمین چاروں طرف سے نیچے بیٹھ جاتی ہے، تو جبریل اٹھانے والے اور پوری قوم لوط کی بستی اس کو جو اٹھا کے پٹک کے مارا تو 300 میل تک زمین دھنس گئی۔ وہ جو زمین دھنسی اس میں سے پہاڑ اڑ گئے، تو وہ آج میں اس سارے میں سفر کیا ہے، وہ آج زراعت یہ سندھی وہاں بے شمار گئے ہوئے ہیں، اور وہ زراعت کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، چاول اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، اور قریب کے ہر ملکوں کو وہ ماشاءاللہ ان کا بہت بڑا ذریعہ آمدن ہے وہاں کی زراعت۔ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی ویران کنویں میں پھینک دیتے ہیں اور کوئی آئیں گے، گزر راہگیر آئے گا، کوئی ان کو لے جائے گا، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ یہ اتنی بڑی اسکیم بنانا، یہ باپ کی دل سے قدر اٹھی ہوئی ہے تو بنا رہے ہیں۔ اس لیے لفی ضلال مبین کا ترجمہ غلط فہمی نہیں ہے، لفی ضلال مبین کا ترجمہ ضلال مبین ہی ہے، کھلی گمراہی، ان کے دل سے باپ کی عظمتیں نکلی ہوئی ہے۔ اور اب وہ سارے آ کے کس طرح اپنے باپ کو دھوکہ دیتے ہیں، مالک لا تامنا، جملہ کیسے بولا؟ بابا جی آپ یوسف کے بارے میں کیوں اتنے بدگمان ہوتے ہیں، اور آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے؟
ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں. اتنا بڑا فریب اگلے کی عظمت کے ساتھ دل میں عظمت کے ساتھ اتنا بڑا فریب کوئی کر سکتا ہے؟ وہ دلوں سے یعقوب علیہ السلام کی عظمت نکلی ہوئی تھی. وجہ کیا بنی؟ حسد. ایک روایت میں سنایا کرتا ہوں، حیات الحیوان میں ہے علامہ دمیری کی کتاب. شیطان خچر پہ سامان لے کے جا رہا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام ملے تو کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی میں اپنا سودا بیچنے جا رہا ہوں. تو کہا اس خچر میں کیا ہے؟ کہا اس میں ظلم ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا بادشاہ. پھر دوسرے خچر کی طرف اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں تکبر ہے. یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ زمیندار خریدیں گے. پھر انہوں تیسرے خچر کی طرف اشارہ کیا، اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں حسد ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ علماء خریدیں گے. اچھا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں مکر ہے، فریب ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ عورتیں خریدیں گی. تو سند اس کی پتہ نہیں کیا ہے، لیکن مضمون اس کا 100% صحیح ہے. کہا اس میں کیا ہے؟ کہا اس میں دھوکے بازی ہے، خیانت ہے. کہا یہ کون خریدے گا؟ کہا یہ تاجر خریدیں گے. تاجروں میں خیانت، بادشاہوں میں ظلم، زمینداروں میں تکبر. میں خود زمیندار ہوں، مجھے پتہ ہے کہ اس تکبر سے نکلنے کے لیے کتنے پاپڑ مجھے بیلنے پڑے. فطرت میں تکبر ہوتا ہے. یہ یوسف میاں ہوگا کوئی 3-4 سال کا، تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈنکی تھی، تو وہ اس کو ہاتھ میں لیے نا میرے پاس آ گیا. کہنے لگا بابا ہمیں مری لے جاؤ. گرمیاں تھی. میں نے کہا میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیسے لے جاؤں مری؟ تو انہوں نے وہی ڈنکی نہ اٹھا کے ایسے ماری زور سے، میرے یہاں لگی، خون نکل آیا. کہنے لگا غریب کیوں کہا ہے؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ یہ 4 سال کے بچے کا تکبر ہے. غریب کیوں کہا ہے؟ ہم کوئی غریب ہیں؟ تو زمینداروں میں تکبر، تاجروں میں دھوکہ، فریب، دھوکے بازی، قسمیں اٹھا کے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. بادشاہوں میں ظلم ہے، عورتوں میں مکر ہے، علماء میں حسد ہے. تو تم سب چونکہ علماء کی قطار میں آتے ہو، اگر سے تم 6 جماعتیں پاس ہو تو لیکن تمہیں کہا جائے گا مولوی، تو تمہیں یہ حسد کا ٹیکہ شیطان لگائے گا. میں اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے نا مجھے اس امتحان میں ڈالا نہیں. میں محسود بن گیا تو حسد کا موقع نہیں ملا، ورنہ شاید میں بھی حسد کرتا. یہ علماء کی کمزوری ہے، اپنے آگے کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے. کھلی بات بتا رہا ہوں، اپنے آگے کسی کو بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے، اور یہی ہمارے علمی حلقوں کے زوال کا سبب ہے. ساری مغربی قومیں استعداد دیکھتی ہیں، صلاحیت دیکھتی ہیں. پھر چاہے وہ اب دیکھو نا، انگلینڈ کا وزیر اعظم ہندو بنا دیا انہوں نے، اور اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم میاں چنو، میری تحصیل ہے، اس کا ایک لڑکا بنا دیا. کہ انہوں نے یہی نہیں دیکھا کہ یہ میاں چنو کا ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ تو گورا نہیں ہے، یہ تو کالی نسل ہے، ہمیں اس کی حکومت قبول نہیں ہے. تو انہوں نے دیکھا یہ ہم سے زیادہ استعداد والا ہے، اس کو وزیر اعظم بنا دیا اسکاٹ لینڈ کا، اور ادھر ہندو کو وزیر اعظم بنا دیا انگلستان کا. یہ وجہ ہے ان کے ترقی کرنے کی اور ان کے آگے بڑھنے کی، کہ وہ استعداد والے کو آگے بڑھاتے ہیں. اور ہمارے ماحول میں ہے، اگر کسی میں کوئی استعداد ہے تو یہ اتنی اٹنگاں کھچو، اتنی اٹنگاں کھچو کہ پیچھے وہ توبہ کرے، بھائی بخشو بھی بلی چوہا نہ ڈورا ہی بھلا. تو وہ حسد، یوسف علیہ السلام سے حسد جو تھا، وہ اتنی بڑی گستاخی، اتنے بڑے ظلم پر، اپنے چلو باپ تو ایک تھا نا، ماں الگ تھی، باپ تو ایک تھا.
اور یہ نبی کی گود میں پل کے یہ سارے جوان ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کی عمر کوئی 7 سال تھی اس وقت، اس لیے جب ان کو لے کر نکلے تو اسے وہ پٹک کے زمین پہ مارا اور ٹھڈے مارنے لگے اور مکے مارنے لگے، اور وہ بیچارے کبھی ادھر سے تھپڑ کھاتے کبھی ادھر سے تھپڑ کھاتے، اور جب وہ کنویں میں پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ پڑ گیا کنویں کی منڈیر پر اس طرح، تو ایک بھائی نے تلوار کا قبضہ یہاں مارا، اس سے ان کے انگلیوں میں درد ہوا، ہاتھ چھوٹ گئے اور وہ نیچے گرے۔ اس وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یوسف فکر نہ کرو، ایک دن آئے گا تو انہیں ان کی یہ روح سیاہی بتائے گا اور ان کو اس وقت خبر بھی نہیں ہوگی۔ پھر آگے دیکھو، تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، جب انہوں نے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون، جب یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا دے کے بھائیوں کو بھیجا کہ جاؤ اور میرے باپ کو یہ کرتا اس کی آنکھوں پہ لگاؤ، یات بصیرہ، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ان کی یاد میں روتے روتے اندھے ہو گئے تھے، آنکھیں چلی گئی تھیں، اتنا دکھ دیکھا یوسف کا، اور ان کے بھائی دیکھ رہے ہیں کہ باپ ہمارا اندھا ہوتا جا رہا ہے اور نابینا ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ سارا کچھ وہ حسد کی آگ تھی جس نے اتنے بڑے جرم پر انہیں بھڑکایا اور اٹھایا۔ دیکھنے میں پہلا گناہ دنیا میں حسد ہوا تھا، پہلا گناہ کہ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، کہ قابیل کی قربانی قبول ہو گئی، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ استقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنک، تو قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس کو حسد ہوا کہ میں تیری جان لے کے چھوڑوں گا۔ ان کا لے لے، ماں نے باسطیں یدی الیک، تو مجھے مار رہا ہے تو مار، میں نہیں تجھے ماروں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی ارید ان تبوء باسمک فتکون من اصحاب النار، تو میرا گناہ بھی اپنے ذمہ لے اور اپنا بھی اپنے ذمہ لے۔ تو وہاں کہہ رہے ہیں تاللہ انک لفی قال انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، کہ مجھے کہیں تم سٹھایا ہوا پاگل نہ سمجھو تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی۔ قَتَ اللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، یہاں تو قسم نہیں تھی، یہاں دو قسمیں، ایک تاللہ ہے، پھر انک اور پھر لام اور کاف کے ساتھ ٹک، جیسے تیر کی طرح کوئی جملہ کسی کے سینے پر دے کے مارو، انک لفی ضلالک القدیم۔ اور پھر کہ لا تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، کہ تو یوسف کو یاد کرتے 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 یا تو بہت بیماری میں چلا جائے گا یا تو ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا۔ یہ چند جملے ان بچوں کی نفسیات بتا رہے ہیں اور ان کا رویہ بتا رہا ہے، ان کا رویہ بتا رہے ہیں یہ کلمات۔ آگے یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ، کہ بچوں مجھے پتہ ہے تم نے کیا کیا ہے، چونکہ چور کہیں نہ کہیں تو نشانی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ قمیص کو خون تو لگایا انہوں نے لیکن پھاڑا نہیں، تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے کرتا اتار کے میرے بیٹے کو کھایا۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے آپ ہم پہ یقین نہیں کریں گے۔ بجاؤ اباہم عشاء یبکون، کیا کہا؟ انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلوا الذئب وما انت بمؤمن لنا، چور کی داڑھی میں تنکا۔ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے آپ ہماری کہانی کو تسلیم نہیں کریں گے، اگرچہ ہم سچے بھی ہوں گے تو بھی نہیں آپ تسلیم کریں گے۔ ان کا فصبر جمیل، میرا صبر ہے۔ صبر جمیل کیا ہے کہ جتنے سال کوئی ملا نہیں ایسا واضح کہ کتنے سال کی جدائی ہے، لیکن لمبی جدائی ہے، 25-30 سال کی جدائی ہے، تو ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اس پوری جدائی میں یعقوب علیہ السلام کی زبان سے ایک لفظ بچوں کی ڈانٹ ٹپٹ کا نہیں نکلا، اور دن رات دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرے بچے کو کھا گئے۔ انہوں نے کوئی نشان ہی کوئی نہیں نا، چلو ادھر ہے وہاں ہے یہاں ہے،
ان کو گھر میں رکھا ہوا ہے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور یہ والدین کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو اس کا علاج ڈنڈا نہیں ہے، مار پٹائی نہیں ہے، اس کا علاج شفقت اور محبت ہے۔ ہمارے جو دیندار طبقے ہیں وہ بچوں کو عالم بنانے کا شوق ہوتا ہے، انہیں عالم بنے حافظ بنے، عالم بنے حافظ بنے، آگے بچے کا شوق نہیں ہوتا، پھر خود بھی مارتے ہیں اور مدرسے والے بھی اچھا چھیل کے رکھتے ہیں، تو اس کے اندر ایک بغاوت پیدا ہو جاتی ہے اور دینی طبقوں سے باغی ہو جاتا ہے وہ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی کہانی، میں بیٹھا ہوا تھا مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، میں ادھر بیٹھا تھا، مولانا ادھر بیٹھے تھے، تو ایک شخص آئے کراچی کے، کہ جی دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو عالم بنائے۔ تو مولانا نے فرمایا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے۔ تو مجھے خیال آیا اسی وقت کہ اس آدمی نے دعا کہی ہے عالم بنے، یہ کہہ رہے ہیں نیک بنے، یہ دعا اور اس کے سوال اور اس کے جواب میں مطابقت نہیں۔ تو ابھی یہ میرے اندر اشکال چل رہا تھا کہ مولانا نے گفتگو شروع فرمائی کہ اللہ نے ہمیں جو اولاد کے بارے میں دعا سکھائی ہے وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما۔ عالم اولاد کا نہیں فرمایا کہ نیک بننا تو فرض ہے، پھر عالم مقدر میں ہوگا تو بن جائے گا، نہ نیک بننا فرض ہے کہ وہ اس ایسے راستے پر چلے کہ جہنم سے بچ جائے۔ تو یعقوب علیہ السلام تھک ہار گئے، وہ ٹوٹ گئے، وہ چور چور ہو گئے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں یا بنی یا اذہبوا، یا بنی، اے میرے پیارے بچوں، یا ابنائی نے یا بنی یا اذہبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ ذرا تلاش کرو یوسف کو، ہے وہ زندہ ہے۔ یا بنی، اتنا دیکھ کر ان کی سرکشی اور ان کی سازش اور ان کا ظلم، اس کے بعد کہہ رہے ہیں یا بنی، بطور باپ تمہیں کیسا چلنا ہے۔ سورہ یوسف اس کی بہت بڑی مثال ہے۔ عام طور پر علماء سورہ یوسف میں صرف یوسف علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہیں، اور میں اس میں یعقوب علیہ السلام کو پہلے بیان کرتا ہوں، یوسف علیہ السلام کو بعد میں بیان کرتا ہوں، کہ پہلا کردار تو یعقوب علیہ السلام ہے کہ انہوں نے اتنی بڑی نافرمانی کو برداشت کیا۔ صبر جمیل کا مطلب ہے کوئی گلہ نہیں کروں، وہ 40 برس میں کوئی گلہ نہیں کیا، اور جب درخواست کی تو یہ نہیں کہا اذہبوا یا بنی، اے میرے پیارے بچوں، اذہبوا فتحسسوا من یوسف و اخیہ، جاؤ مہربانی کرو دوبارہ تلاش کرو۔ تو ماشاءاللہ یہاں سے نکلو گے، کسی کی شادی ہوگی، کوئی سال لگا کے شادی کرے گا، جس طرح بھی آپ کے حالات بنے، تو اولاد کے بارے میں پھر ایک دم انسان بڑا سینسٹیو ہو جاتا ہے کہ اس کو میں نے ٹھیک کرنا ہے، اس کو میں نے حافظ بنانا ہے، اس کو میں نے عالم بنانا ہے، اس کو میں نے ایسا بنانا ہے، ایسا بنانا ہے۔ وہ تو یہاں لکھوا کے آیا، اس نے کیسا بننا۔ میرا باپ مجھ سے کہنے لگا تیرو تے چھج پیسے آندہ ویٹیا، چھج سمجھتے ہو؟ چھج ہوتا ہے کہ کانوں کا بنا ہوا ہوتا ہے، اور اس میں وہ گندم کے دانوں کو صاف کرتی ہیں چاول کے۔ تو مجھ سے کہنے لگا تیرو تے چھج پیسے آندہ ویٹیا ہے، تے ہن تو آنا میں مولوی بننا ہے، میں ڈاکٹر نہیں بننا۔ تو میرے عزیزو، آپ نے کل کو باپ بننا ہے، تو میری یہ باتیں یاد رکھو، اپنے آپ کو انتہائی نرمی کے ساتھ
دیکھو 7 سال تک میرا نبی کہتا ہے کہ نماز بھی نہ کہو، اور یہاں مائیں 3 سال تک تو سینے سے لگا رہی ہیں، چمٹا رہی ہیں، جو ہی سکول کا منہ ہوتا ہے اور وہ رونا شروع کرتا ہے میں نے نہیں جانا، تو اس کی پٹائی شروع ہو جاتی، باپ بھی پٹائی کرتا ہے، ماں بھی پٹائی کرتی، تو ایسی بچہ بھونچکا رہ جاتا ہے اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کل تک تو میں آنکھوں کا تارا تھا، اب یہ باپ سے بھی مار پڑ رہی، ماں سے بھی مار پڑ رہی، اور مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر کو نہیں بننا تھا، اللہ نے مجھے کرم کیا، میرے اوپر میرا ہاتھ پکڑا، میں اسے اب کہا کرتا ہوں کہ یا اللہ بس اب اس کو چھوڑنا نہیں، تھوڑی فاصلہ باقی رہ گیا ہے، اسے نبھا دینا میرے مالک۔ تو مجھے میرے باپ نے اتنا سخت مارا کہ وہ چھٹیوں میں نا وہ ٹیوشن پہلی دوسری جماعت سے ہماری ٹیوشن شروع ہو گئی، اب میں کھسک جاتا تھا کبھی ادھر کبھی ادھر، تو کئی دفعہ میری شکایت لگائی میری ماں نے کہ یہ پڑھتا نہیں ہے، استاد آتا ہے یہ بھاگ جاتا ہے، اور میرے باپ نے مجھے پکڑ لیا اور اٹھا کے مارا، ایسے گھما کے مارے، ایسے مجھے گھمائے اور پھر چھوڑ دے، پھر گھمائے پھر چھوڑ دے، میں گھومتا کبھی لاٹو کی طرح ادھر جاؤں کبھی ادھر جاؤں، میری چیخیں آسمان پر۔ تو یہ طریقہ تو نہیں ہوتا اولاد کو کسی رخ پہ ڈالنے کا، تو اللہ تمہیں کل کو باپ کا منصب دے تو بڑا ظرف رکھنا، بڑا حوصلہ رکھنا، اپنے بچوں سے دوستی لگا لینا، ورنہ کسی اور سے دوستی لگائیں گے تو ان کی طرف سے غلط رائیں ملیں گی، غلط مشورے ملیں گے، تم اتنا تعلق بناؤ۔ میرے نبی کہتے ہیں کہ 7 سال تک تو اس کو نماز کا کہو بھی نہیں، 7 سال کے بعد تو 7 سال تک نماز کا کچھ نہیں کہنا، تو مطلب ہے کوئی سزا بھی نہیں دینی، کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرنی، اور 10 سال کی عمر میں چلا جائے تو پھر نماز کے لیے سختی کرو، نہ پڑھے تو کچھ اس کو مناسب سزا دو۔ 10 سال میں بچہ شعور میں آ جاتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے یہ سزا کیوں مل رہی، میری جب پٹائی ہو رہی تھی تو میرا شعور ہی نہیں تھا کہ میں کیوں پڑھا، میں کیوں پڑھوں، مجھے کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، نوکر بھی ہیں اور جداد بھی ہے اور سارا کچھ ہے، تو میں رٹے لا کے کیوں پڑھا، ٹھیک، لیکن اس پر میرے ڈنڈے برس رہے ہیں، تو ڈنڈوں سے دماغ اور سخت ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، مار پڑ کے نا۔ تو ہمارا ہاسٹل کے وارڈن تھے طالب صاحب، وہ ان کا ڈنڈا ایک سیف میں پڑا ہوتا تھا، تو جس کو مارنا ہوتا تھا اس کو بلاتے اے چابی پھاڑ کہ تالا کھولو۔ اب میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے، بہت دفعہ ہوا، میں تو بہت ہر دل عزیز تھا نا، نیچے سے فرسٹ، نیچے سے فرسٹ، 33 نمبر والے، کبھی کوئی پریشانی نہیں، بھائی اتنے تھوڑے نمبر آئے، بس پاس ہو گئے کافی ہے۔ کہتے ہیں تالا کھولو جی، اب میں ہی تالا کھول رہا ہوں، اے کڈو اپنے چاچے نو، میں پھر وہ ڈنڈا نکال کے دے رہا ہوں۔ یہ جس کو بھی مارتے تھے یہی ہوتا تھا، لیکن میرے ساتھ چونکہ کئی دفعہ ہوا تو مجھے بڑا اچھی طرح یاد، پھر وہ اس کو ایسے صاف کرتے تھے، آ جا پتر ہوں تو اگے آ جا، وہاں پہ ٹھا 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 ٹھا۔ تو بیٹا ان رشتوں میں محبت، الفت، رشتہ داروں کی طرف سے اچھا سلوک نہیں ملے گا، یہ میری بات پلے باندھ لو، رشتہ داروں کی طرف سے اچھا سلوک نہیں ملے گا، تو پٹھانوں والی ضد نہیں لگانی کہ بس وہ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے تو ہم بھی نہیں کریں گے، نہیں، یہ ضد نہیں لگانی۔ تو انشاءاللہ یہ میری باتیں تمہیں یاد آئیں گی، تمہارے کام آئیں گی اگر ان کو تم دھیان سے سن رہے ہو اور دل میں انہیں جگہ دے رہے ہو کہ ہر رشتے میں بھی، صرف ابھی تو چونکہ باپ کی بات ہو رہی تو میں اسی رشتے کو بیان کر رہا ہوں، تو ہر رشتوں میں محبت ہی سب سے بڑا فاتح ہے۔
محبت سے آپ لوگوں کے دلوں کو خرید لو۔ تو یعقوب علیہ السلام کی کہانی سورہ یوسف میں اتنی ہائی لائٹ ہے جتنا یوسف علیہ السلام ہائی لائٹ۔